رات اور دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار لعلک ترضی۔ لوگ جو کہتے ہیں اس پر صبر کریں، اے حبیب جو لوگ کہتے ہیں اس پر صبر کریں۔ لوگ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام پر طرح طرح کی باتیں کستے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کاہن کہتے، کبھی ساحر کہتے، اور آپ کی نبوت پر واضح دلائل دیکھنے کے بعد بھی آپ کی نبوت کو جھٹلاتے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس بات پر بڑی تکلیف ہوتی۔ تو اللہ نے فرمایا فاصبر علی ما یقولون، اے حبیب یہ لوگ جو کچھ آپ کو کہتے ہیں اس پر آپ صبر کیجیے۔ وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللیل فسبح واطراف النہار۔ یہ جو آیہ کریمہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ نماز 5 وقتوں کی نماز کے اوقات ہیں۔ قبل طلوع الشمس، یہ سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس سے مراد یہ فجر کی نماز ہے، یعنی طلوع شمس سے پہلے تسبیح اور تحمید کرنے سے مراد یہ فجر کی نماز ہے، اور تسبیح تحمید کرنے غروب آفتاب سے پہلے اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے۔ ومن آناء اللیل، اور رات کے حصوں میں تسبیح کرنا اس سے مراد مغرب اور عشاء کی نماز ہے۔ واطراف النہار سے مراد ظہر اور عصر کی نماز کی تاکید کی گئی ہے، کیونکہ اس وقت میں لوگ ذریعہ معاش میں لگے ہوتے ہیں، معیشت کی پرواہ میں ہوتے ہیں، اس لیے اس پر تاکید کی کہ کہیں معیشت کی پرواہ کرتے ہوئے کہیں رزق کی تلاش میں رازق کو نہ بھول جائیں، اس لیے اللہ نے اطراف النہار کی نماز کی تاکید کی، اور آخر میں فرمایا لعلک ترضی، تاکہ حبیب آپ راضی ہو جائیں۔ اب اس آیہ کریمہ میں 3 چیزیں ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو کفار و مشرکین لوگوں کی باتوں پر صبر کی تلقین کی، دوسرا یہ کہ 5 گانہ فرض نمازوں کے اوقات کو بیان کیا، اور تیسرا یہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی رضا کا ذکر کیا۔ اب یہاں پہ لعلک ترضی یہ فرما کر اللہ رب العزت نے اپنے نبی، اپنے حبیب کے بلند اور اعلیٰ مقام کو ذکر کیا کہ ساری مخلوق اللہ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ رب العزت اپنے حبیب کو راضی کرتا ہے۔ اور یہی نہیں، قرآن مجید میں اور بھی جگہیں ہیں جن کی میں مختصر نشاندہی کرتا ہوں۔ سورۃ البقرہ 2 پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، اور پھر سورۃ الضحیٰ 30 پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ قرآن کریم کی کچھ آیہ کریمہ کی جھلک ہے، اور بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں صرف یہی دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری کرنے میں بہت جلدی فرماتا ہے، یعنی اللہ رب العزت آپ کو راضی کرتا ہے، اور یہی آپ کا بلند مقام اور مرتبہ ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں سورۃ الروم میں بھی اللہ رب العزت نے 5 فرض نمازوں کے اوقات کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، پس اللہ کی پاکی بیان کریں۔ یہ شام کا وقت، یعنی شام کے وقت، اور جب صبح ہو۔ یہاں پہ عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 5 فرض نماز کے وقتوں کا ذکر ہے۔ حین تمسون سے مراد شام کا وقت، اور اس میں مغرب اور عشاء داخل ہے۔
اور حین تصبحون صبح کا وقت، اس سے مراد فجر کا وقت ہے۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمان و زمینوں کی ہر چیز حمد کرتی ہے۔ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، وَعَشِيًّا سے یہ پچھلا پہر مراد ہے اور یہ عصر کی نماز مراد ہے۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اس سے زور کا وقت مراد ہے۔ تو یہاں سے یعنی سورۃ الروم آیت نمبر 17-18 اور سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130 سے یہ 5 وقتوں کی نماز کا جو وقت ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور 5 وقتوں کی نماز کا ذکر ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ طیبہ، اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کے بعد سب سے پہلے جس عمل کو کرنے کا حکم دیا وہ نماز ہے۔ بخاری شریف کتاب الزکوٰۃ حدیث نمبر ہے 1395۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف روانہ کیا تو فرمایا، اے معاذ، لوگوں کو اس گواہی کی طرف بلانا، دعوت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، اور اگر وہ اس بات کی اطاعت کر لیں، یعنی اللہ کی توحید اور میری رسالت کو مان لیں، اقرار اور تصدیق بالقلب کر لیں، کیونکہ یہ تمام اعمال کی بنیاد ہے توحید اور رسالت۔ جب اس پر وہ ایمان لے آئیں تو تم انہیں یہ خبر پہنچا دو، انہیں یہ بتا دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک دن اور رات میں 5 نمازوں کو فرض کیا ہے، یعنی ایک دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو یہ ہے بخاری کتاب الزکوٰۃ 1395۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ نسائی شریف سے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ 5 نمازیں فرض ہیں، اور یہ حدیث ہے کتاب الصلاۃ حدیث نمبر ہے 457۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ عز و جل نے اپنے بندوں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، افترض اللہ علی عبادہ صلوات 5، کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، کیا اس سے پہلے یا اس سے بعد میں بھی کچھ فرض ہے؟ کوئی اور نماز فرض ہے، کچھ اور ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہی جملہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے۔ تو پھر اس شخص نے قسم اٹھائی، اس نے کہا، لا یزید علیہ شیئا ولا ینقص منہ شیئا، کہ نہ تو میں ان 5 نمازوں میں کسی طرح زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا، ان صدق لیدخلن الجنہ، ان صدق لیدخلن الجنہ، اگر اس نے سچ کہا تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو یہ حدیث بھی 5 نمازوں کی فرضیت پر دلالت کرتی ہے، اور دونوں احادیث بخاری اور نسائی قرآن کریم کی آیہ کریمہ سورۃ الروم اور سورۃ طٰہٰ یہ 5 نمازوں کی فرضیت اور وقتوں کا تعین کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں پنجگانہ باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی، اور نماز کی روحانیت، نورانیت اور برکت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔